لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لكتاب عزيز أو كما قال الله تعالى في كلام الآخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مکرم محترم دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، اج دے اس محفل دے منعقد کرن دا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد قباء گاگ کلاں دے اندر حافظ امجد صاحب نے قرآن مقدس سنایا اور تساں نمازیاں نے اللہ دی توفیق نال سنیا۔ اللہ تعالی حافظ صاحب دا سنانا اور تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر منظور اور مقبول فرمائے۔ چونکہ اللہ نے اس کتاب قرآن مقدس نو عظیم کتاب بنا کے بھیجا ہے۔ مسلمان صدامن آلے انسان دا اس قرآن مقدس تو وڈا اور کوئی نصاب نہیں جس دے اتے نسل انسانیت دی کامیابی ہوئے۔ اور تسی اگر غور کرو تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے
کہ نہ پہلے پیغمبراں نے اس دے اندر کوئی کمی کوتاہی کڈی ہے، نہ پہلی قوماں نے کڈی ہے، نہ بعد والی قوماں کڈ سکدیاں ہیں۔ یعنی قیامت تک آن والی نسل انسانیت واسطے اللہ نے اگر نجات دا ذریعہ، نجات دا سبب بنایا ہے تو اس قرآن مقدس نو بنایا ہے۔ اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کا بھی تعلق اس دے نال تھوڑا جہا جڑتا ہے، چاہے وہ لکڑی ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ کاغذ ہے، چاہے کوئی اور چیز ہے، گتا ہے، چاہے کوئی انسان ہے، جس کا بھی تعلق اس قرآن نال جڑتا ہے، اس دی عزت کرن واسطے ایک مسلمان بچہ بھی بےتاب ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ بازار جا رہا ہے، اس میں ایک بڑا قیمتی رومال لبدا ہے، وہ اس کو چاہتا ہے چھنڈ کے تے جیب وچ پا لیندا ہے یا ہاتھ وچ چا لیندا ہے، لیکن وہ بندہ مسجد دے اندر وڑدا ہے، مسجد دے سین دے اندر یا مسجد دے محل دے اندر یا مسجد دے کسی کونے دے اندر قرآن مجید دا ایک پرانا جہا بوسیدہ جہا غلاف ڈٹھا پیا ہے، تو اس کو چاہتا ہے، صاف کریندا ہے، چمدا ہے، عزت کریندا ہے، الماری وچ بڑے احترام نال رکھیندا ہے، ویکھن والا پوچھدا ہے کہ بھائی تینوں تو بڑا قیمتی رومال لبیا، قیمتی چیز لبی، قیمتی کپڑا لبیا، تو اس دی قدر نہیں کیتی، لیکن ایک عام جہا کپڑا ہا، بوسیدہ جہا کپڑا ہا، اس دا تو بڑا احترام کیتا ہے۔ تو ابو جواب دیسی کہ وہ کپڑا قیمتی ضرور ہا، لیکن اس دی نسبت جھکی ہائی، اس دی نسبت عام ہائی، اس کپڑے دی نسبت خاص ہے، اس واسطے میرا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ میں اس دا زیادہ تو زیادہ احترام کر۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ انہو لکتاب عزیز، پکی گل ہی نے، لوہے تے لکیر ہی نے، اس گل چ شک کوئی نے کہ لکتاب عزیز، اے عزت علی کتاب، اے عزت دیوان علی کتاب، اس دے نال جس دا بھی تعلق جڑدا ہے، چاہے وہ رات اندھیری ہے، رات پندری ہوندی ہے، روشنی رات پندری ہوندی ہے،
لیکن اے رات آخری اشرے دے اندر آئی ہے، لیکن اس دی قدر ساریاں راتاں تو، سال دیاں ساریاں راتاں تو افضل بن گئی ہے۔ کیوں؟ اس دا تعلق جڑیا ہے تا قرآن مقدس دے نال جڑیا ہے، یعنی اے بھی عزت والی کتاب ہے، تے جس دا تعلق اس دے نال جڑدا ہے او بھی عزت والا بنواندا ہے۔ جس شہر دے اندر کتاب آوے اللہ اس نو بھی فضیلت دیندا ہے، جیڑا فرشتہ لے کے آوے اللہ اس نو بھی تمام فرشتیاں تو اعلیٰ بنا دیندا ہے۔ جس پیغمبر تے آوے او پیغمبر امام الانبیاء بنا دے، جس مہینے دے اندر آوے او مہینہ تمام مہینیاں دا سردار بنا دے، تے جس سینے دے اندر قرآن آوے او سینہ سارے سینے تو اعلیٰ بن ونجے۔ انہیں گالے اگلے جہان اللہ خود آکھنا کہ حافظ صاحب تم پڑھدا جا تے جنت دی سیڑھیاں چڑھدا جا۔ یہ دنیا دا علم نہیں، اگر اس دوتے عمل ہویا تھا اس دوتے عمل ہویا تھا، یعنی ایک کتاب یہ جی کتاب ہے کہ اللہ فرمائندہ ہے کہ جس رات دے اندر آوے میں اس رات نو ہزارہ یعنی راتاں تو ہزارہ مہینے تو آلہ بنا دیواں، تے جس سینے دے اندر اے کتاب محفوظ ہو ونجے تے او بندہ پڑھدا رہے، اللہ فرمائندہ ہے کہ میں اس نو ہر لفظ دے بدلے 10 نیکیاں عطا کریندا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے؟ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف نہیں بلکہ ترائے حرف، ترائے لفظ، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، یعنی جیڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے اللہ اس نو تری نیکیاں عطا کریندا ہے، تے رمضان دے اندر اگر پڑھ لیندا ہے تو اس دی نیکی کتنی بڑیاں؟ ہاں ایک نیکی 70 یا 700 تے ترین 700 نہ ضرب دیو 1000 بن گئی ہے نا، یعنی ایک لفظ پڑھنا الف لام میم پڑھنا، جس دی ساڑھے کول فرصت نہیں ہوندی۔ میں تے تم بلائیں جی ویکھاں کہ اساں کتنے ختم پڑھے، کتنے میری قرآن شریف پڑھیا ہے، اور جڑے پڑھے ہوئے ہیں وہ تو سوچئے، ایک تو بندہ نہیں پڑھا ہے نا، اس کو بھی پوچھ ہومنی ہے کہ میں دنیا تے گلیا ہاں تے میری کتاب نال تو کتنا تعلق جوڑیا، لیکن جڑا اسی پڑھے ہوئے ہیں اسی وکھاں بھی اساں کتنے میری پڑھے ہیں۔ چلو بہرحال جس دا بھی تعلق اس کتاب نال جڑ رہے او کتاب آلہ تے عرفہ تے شان علی بن لیندی ہے۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ لَکِتَابٌ عزیز
انہو تاکید دی ضمیر تاکید واسطے تے لام کتاب دے نال آیا اے بھی تاکید واسطے تے بے دوتے تنوین آئی اے بھی تنقید واسطے کہ اللہ فرمائندہ ہے کہ تاکیق پکی گالی نے میں ترائے میری تن تاکیق کر کے آدھا پیاں تنقید کر کے آدھا پیاں کہ پکی گالی نے اے کتاب عزیز عزت علی کتاب نے عزیز کتاب نے غالب کتاب نے عزیز میں نے غالب غلبہ دیوان علی جتھے کائی شے اثر نہ کرے اتھے قرآن مقدس تواڈے سینے چھے تے یقین نال پڑھو اللہ تعالیٰ اس پھسی کے جچوں انج گڈے سی جو آواٹے جو وال نکلتا ہے بشرطے کہ یقین ہوئے ایمان بھی ہوئے اس دوتے عمل بھی ہوئے اللہ فرمائندہ ہے کہ انہو لکتاب عزیز میں نے عزت علی غلب علی وقار علی بلندی علی شان علی اللہ تاکید کر کے تے کہن دسیندہ پہ آئے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیندہ پیائے کہ وہ دعویٰ کرنا لا انسان میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے وچ شامل ہونا لا انسان اے کوئی کتاب عام کتاب نہیں اے میری خاص کتاب نے میری بین کتاب نے میری روشن کتاب نے میری ہدایت علی کتاب نے اے میری غلب علی کتاب نے اے میری قدر علی کتاب نے اے میری عزت علی کتاب نے تسی اس دی عزت کرے سو تو میں اللہ تہاڈی عزت کرے سو جے اس دی عزت نہیں اس دی اہمیت توڑے دل دے اندر نہیں تو پھر توڑے اندر ایمان ہی کوئی نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس دے ٹائٹل دیتے دسیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک ایمان دی شرط وچ نے والذین او لوگ یؤمنون جڑے ایمان لے آئین بما انزل الیک جڑی میں نازل کیتی ہے تیرے اتے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دا کے مطلب ہے کہ جڑے اس دے احکامات نو مندین انجے میں اس کتاب دے اتے ایمان رکھنا ایمان دا مطلب ہے اس دے احکامات مننے اللہ کتنے میری آنکھیں قرآن مقدس کے اندر کہ یومنون ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اور انہیں ہے کہ کوئی نہ اللہ کی دائمی یہ نہیں آنکھیں کہ نماز پڑھو
پورے 3 سپارے دے اندر کہ دائیں بھی نہیں آکھیا کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا آکھیا ہے کہ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز نو کہ کرو؟ قائم کرو۔ تو قائم دا مطلب یہ ہوندہ کہ اتھے جمے رہو، ڈٹے رہو، وقت پابندی تے ادا کریں دے رہو۔ قائم رہنا ہوندہ جویں تمبو دا وچکارلا بانس ہوندہ نا، وہ ہکی جاتے کھلوتا رہندا ہے، اندھیری آوے تو کھلوتا ہے تو تمبو کھلوتا ہے، جی وہ ڈھے پہ ہے تو تمبو ڈھے پہ ہے۔ انجے نماز چھٹی ہے تو اسلام وچوں نکلیا ہے۔ بہرحال چلو، اللہ فرمائندہ ہے کہ انہو لکتاب عزیز، بے شک پکی گل نے کہ اے کتاب ایو جئی کتاب ہے کہ جیڑا بھی اس نال جڑے آئے اس دی شان بدلی گئی ہے، گھٹی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے جن تک ایمان قبول نے کیتا، بچے غلام اپنے مالک دا ریوڑ چرندے ودین، اجوڑ چرندے ودین، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود نو آنکھیں لگے کہ بیٹے لڑکے سن بڑی پیاس لگیے، کسی بکری دا دودھ تا تھوڑا جیا دے چھوڑے، آسی پیاس بجھا لئیے۔ او غلام غیر مسلم بچہ ہے، او کہندہ ہے کہ میں نے مالک جی اجازت کوئی نہیں، میں تا غلام آزاد کوئی نہ، تسی تا مسلمان ہو، جی میں غلام نہ ہوا تو پھر بھی دے چھوڑا، میری اپنیاں بکریاں ہو دیاں تا، لیکن میں اپنے مالک نال بے وفائی نہ کر سکدا، اس دا مال تو نہ دے سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ چلو کوئی یار جیڑی دودھ نہیں دین دی او بکری دے چاہ۔ عبداللہ بن مسعود آتے ہیں کہ میں ایک نکی جائی پٹھوری جائی دودھ نہ دے والی بکری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری دے اتے ہاتھ رکھیا ہے تو اس بکری دا ہوانا دودھ نال بھریا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات پڑھے ہیں تے آکیا ہے کہ تم ہی پی تے اسی بھی پینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام نو بھی پوایا، بھی پیتا۔ تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اجن تک مسلمان آئین ہوئے او کہندیں کہ سارا دن میں چرنا لیکن جڑیاں بکریاں دودھ دے والیاں او بھی اتنا دودھ دے دیا نہیں۔ لیکن اج میں عجیب نظارہ دیکھے آئے کہ
کہ جیڑی دودھ نہ دیون والی ہوئے جدو اس دی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑدی ہے تو دنیا بکریاں تو زیادہ دودھ دیون والی بن ویندی ہے۔ اس دی وجہ کہ اللہ فرمائندا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جتنیاں چیزاں بھی دتیاں اعلیٰ دتیاں، چونکہ میری ذات بھی آلہ، میرا پیغمبر بھی آلہ، اس دے اتے کتاب نازل ہونے والی قرآن بھی آلہ، تے قرآن دے نال تعلق جڑن والی مٹی بھی آلہ، تے جیڑی امت واسطے میں ایک کتاب گلی ہے او کتاب بھی آلہ، تے جیڑا بندہ اس نو پڑھدا ہے اس نو سینے چ محفوظ کریندا ہے۔ اج ساڈے تقاضا ہے نا جی ایف اے ہووے، ایم اے ہووے، ایم فل ہووے، پی ایچ ڈی ہووے، انجے نہیں ہاں اللہ دی قسم ہے دنیا دے وچ ویکھ لو پی ایچ ڈی کرن والے، ایم فل کرن والے دھکے کھاندے ودے، اور کھاندے ودے کہ نہیں، لیکن جس دے سینے دے اندر قرآن ہے وہ کدی بھی بھوکا مردہ نہیں۔ اور انجے میں بشرط ہے کہ اس کا تعلق کہندے نال ہوئے قرآن دے نال۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا ایک معقولہ لکھیا ہے کہ دو گلاں جڑیاں ہیں وہ کدی ہو ہی نہیں سکتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیڑیاں؟ شیخ سعدی آکھن لگے کہ کوئی بندہ کسی دے اتے ظلم کرے، کوئی بندہ کسی دے اتے ظلم کرے تے او ظلم دا بدلہ اتھائیں دنیا تے چکا کے نہ ونے، اے نہیں ہو سکتا۔ دعا کوئی بندہ اللہ دے رستے دے وچ اللہ دی رضا واسطے خرچ کرے تے اس دا مال گھٹ نہیں ہو سکتا۔ انجے میں اسی سمجھنا جی سود لگا تو ساڑھے پیسے ود سے، انجے نا 100 نال 10 روپیے لگے تو 110 بندا نا، ہاں جو 100 وچوں زکات کٹیوے تو باقی کتنے ران دین؟ 97.5۔ بولو تو صحیح یار، تو ان میں نہ آتا پیا، میں ویسے گال کرے آتا پیا، ماتا کہ آج سان آتا پیا۔ عقل کے آدھی کہ 100 نال 10 رلے تو کیا ہویا؟ پیسہ میرا ودیا تے 100 دے وچوں 2.5 روپیے زکات کٹی تو پیسہ کٹیا، لیکن اللہ فرمائندہ ہے کہ اے پیسہ گھٹیا نہیں، اے پیسہ ودیا ہے۔
اس پیسے دے وچ حرام شامل ہویا ہے، وہ پیسہ گھٹیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، ممبر رسول تے بیٹھا، اگر اسی میں تے تو اج حرام تے حلال دی تمیز کر لئیے تو ساڑھے اتے کدی بھی پریشانیاں نہ آئیں۔ صرف وجہ ہی ہے یہ کہ سا حرام تے حلال نو ملایا ہویا، سان دین تے بدعت دا پتہ ہی کوئی نہیں، ہر لے فتوہ ہے بدعت ہے جی، شرک ہے جی، فلان ہے جی، ڈھمکان ہے۔ بھائی بدعت چیز وہ ہے کہ جیڑا کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہ کیتا ہوئے، اسی اس نو دین سمجھ کے کریے۔ میرے الفاظ یاد رکھیا ہے، ضروریات زندگی نہیں، اس نو کے دین سمجھ کے کریے، او ہنے بدعت۔ ہر کام بدعت نہیں کہ جیڑا کام ہے جی وہ بدعت ہے، وہ سب تو بڑی بدعت موبائل ہویا نا، اجے اس تو بڑا شیطان دنیا چ ہو رہے ہی کوئی نہ۔ انجے گالے یہ تھوڑی ضروریات زندگی ہے کہ جو بندہ جتھے ودا اتھو ساد لے۔ بدعت وہ ہے کہ جیڑی گل نو دین سمجھا ونجے تے او دین نہ ہوئے، اس دا ثبوت نہ قرآن اچ ہوئے، نہ حدیث اچ ہوئے، نہ پیغمبر دے فرمان اچ ہوئے، نہ صحابہ دے عمل اچ ہوئے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے اندر ہوئے، اور اس عمل نو دین سمجھ کے کیتا ونجے۔ دین نہ سمجھا ونجے تو پھر بدعت نہیں۔ چلو بہرحال بس کریے عبد الرحمان خان صاحب، میں تہاڈا مہمان ہاں، تسی آگ سے بچ یہ بھی نویں بدعت شروع ہو گئی، پہلے تو مسیحی ہوندا کوئی نہ، وترامی تو بعد تقریر ہوئے، کوئی چنگیاں گلاں ہو ونجے، یہ بدعت نہیں نا، اللہ دے دین دیاں گلاں ہی ہیں نا۔ چلو بہرحال اللہ فرمائندہ ہے کہ انہو لکتاب عزیز، بے شک ایک کتاب عزیز، عزت علیہ نے، عزت دیون علیہ نے، قدر علی کتاب نے، جی میں اللہ فرمائندہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفجر۔ جمعے تے تھوڑا جا رہ گیا یگو انہیں گا لینا کتھو تک بڑا ہے، تنزل الملائکہ۔ اللہ فرمائندہ ہے کہ او قدر علی رات، او
والی رات اس دی اتنی قدر ہے، اتنی عزت ہے، اللہ فرمائندہ ہے کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ او کتاب او رات ایزی ہو جائی رات ہے کہ اللہ فرمائندہ ہے کہ جس رات دے اندر میں ایک قرآن نازل کیتا ہے او رات ای ہو جائی رات ہے کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا، اس کثیر تعداد دے اندر اللہ فرشتیاں اسمان تو زمین تے گلیں دین کہ زمین تنگ پہ ویندی ہے، زمین سوڑی ہو ویندی ہے، زمین تنگ ہو ویندی ہے، تے فرشتے آگے کے آدین سلامن، اس بندے واسطے جیڑا بندہ اس رات نو اس لمحے دے اندر، رات کیڑے لئے شروع ہوندی غروب آفتاب تو لے کے طلوع فجر تک، ہاں اس دے وچ مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، تے فجر نہیں آئی، مطلع الفجر پاؤ پھٹن تک اور نفلوں دا ٹائم جڑا ہوندا جتھے سحری ختم کریں دے ہو جلے آدھے روزے دارو، اللہ دے پیارو، جنت دے حقدارو، پتہ نہیں مولویاں کتھوں کڑ لیا بات تسی آج تک نیت جڑی سن جائے ہو کدی ہے صحیح کتنا شریعت ہے وابِ سومِ غدن نویتو من شہر رمضان، اے نیت حدیث دی کسے کتاب اچ نہیں کہ میں کال دے روزے دی نیت کرے نا، روزہ اج دا رکھدا پیا کہ نیت کال دے روزے دی، نیت صرف ہے زبان دے نال دل دے نال ارادہ کرن دا، جلے بندہ سحری کھاندا ہے کس نظریے تے کھاندا ہے، روزہ رکھدا پیا اسے نظریے تے کھاندا نا، ہو تو نظریہ کوئی نہیں ہوندا، نیت ہو گئی۔ ایک مولویاں پتہ نہیں کہ بنایا میں تو سمجھ نہیں آندی، پتہ نہیں تسی سمجھے میں تو تہاڈا پتہ ہویا، چلو بہرحال اے بدعت ہے بارگاہ جڑی گل اے بدعت ہے کہ لوگوں نے آکھنا جی اے نیت کرے تے تاں روزہ ہوندا، چلو بہرحال اللہ فرمائندہ ہے کہ فرشتے اس کثیر تعداد دے اندر زمین دے اتے آندین کہ زمین دی جگہ جے وہ تنگ ہو ویندی ہے تے او فرشتے کدوں تک راندین، اللہ فرمائندہ ہے کہ ہے یا حتی مطلع الفجر، پاؤ پھٹن تک، فجر شروع ہون تک، باویں ساری دے ٹائم اٹھ کے تو نفل پڑھدا کھڑوتا ہوئے تے او فرشتے آکن سلامن، تیرے اتے سلامتی ہوئے تے آدھو کے نور دا رتبہ زیادہ ہے بشر دا گھٹے، اللہ فرمائندہ کہ نہیں نہیں بشر نو میں اتنا مقام دیتا ہے کہ میں فرشتہ دی کثیر تعداد آسمانہ تو نازل کر کے انہاں دے ذمہ ڈیوٹی لینا کہ میرے بندیاں واسطے تسی بخشش دی دعا کرو تے او دعا کریں، اللہ آکے تے فرشتے دعا کریں، اس بندے دی بخشش ہوئی کہ کوئی نہ۔ ان لمحات کو سوچیا کرو یار، ساڑھے ہر مولوی تو گاٹی لبھی باہر کا میری تو منت ہی ہے
عرض ہی کر سکیں کہ جڑے لمحات راندے ہیں نا کم از کم اس دے وچ پچھلے گناہاں دی معافی منگ لئیے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے بلکہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیون واسطے ممبر تے چڑھے، پیڑی سیڑھی تے پیر رکھیا تے آکھیا آمین، دوئی تے رکھیا تے آکھیا آمین، تری تے رکھیا تے آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تساں کوئی وکھری آمین آکھی ہے، ترائے دفعہ آگے پہلے کدی نہیں آکھی، آج معمول دے خلاف تساں آمین آکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل بعد دعا کیتی ہے، اللہ نے من حکم دیتا ہے جبریل دے ذریعے کہ تو آمین آ، جس دے وچ پہلا بندہ او ہے کہ جس دی زندگی دے اندر رمضان آوے تے وہ اپنے گناہاں دی بخشش نہ کرا سکے، بخشش نہ کرا سکے، انہیں گناہگار روے تے اللہ آکھے اللہ جبریل دے ذریعے آکھے کہ اے جہنمی ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اس واسطے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ جڑے لمحات راندے ہیں کم از کم پہلے سستی کوتاہی غلطیاں خطاواں ہو گئی ہیں نا، اسی انسان ہی ہیں نا، انسان بنے ہی بھلن والا ہے، غلطیاں ہوندیاں راندیاں، لیکن غلطی دے اُتے آکڑ وجنا شیطان دا کام ہے تے نادم ہو وجنا انسان دا کام ہے۔ جگر نادم ہو گئے اسے تو پھر اللہ دی رحمت آ ویسی، اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ میں قرآن جڑا ہے اس نو کے بنا کے بھیجا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں قرآن مومن واسطے شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے، رحمت ان بڑی کہ اللہ دے فرشتے بھی دعا کریں دے پہن، تے شفا ان بڑی کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جیڑا بندہ قرآن مجید دی سورت فاتحہ پڑھ کے تے اپنے اتے دم چکرے سورت بقرہ دیا آخری ایتاں پڑھ لوے تے شیطان دا اثر اس تے ہو سکدا نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔